بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی هو دلیل فیہ شبہۃ فیجوز تخصیصه بخبر الواحد والقیاس اے تخصیص عام الکتاب بکل واحد من خبر الواحد والقیاس لأن كل عام يحتمل التخصيص وهو شائع فيه أي التخصيص شائع في العام وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجيء معنى القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له إلا أن تدل القرينة على خلافه ولو جاز إرادة البعض بلا قرينة يرتفع الأمان عن اللغة والشرع بالكلية لأن خطابات الشرع عامة والاحتمال غير الناشي عن دليل لا يعتبر فاحتمال الخصوص هناك احتمال المجاز في الخاص فالتأكيد يجعله محكما هذا جواب أما قاله الواقفي أنه مؤكد بكل أو أجمع وأيضا جواب أما قاله الشافعي رحمه الله أنه يحتمل التخصيص فنقول نحن لا ندعي أن العام لا احتمال فيه أصلا فاحتمال التخصيص فيه كاحتمال المجاز في الخاص فإذا أكد يصير محكما أي لا يبقي فيه احتمال أصلا لا ناشئ عن دليل ولا غير ناشئ عن دليل فإن قيل احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال آخر وهو احتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا فالخاص كالنص والعام كالظاهر قلنا لما كان العام موضوعا للكل كان إرادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار لها فإذا كان لفظ خاص له معنى واحد مجازي ولفظ خاص آخر له معنيان مجازيان أو أكثر ولا قرينة للمجاز أصلا فإن اللفظين متساويان في الدلالة على المعنى الحقيقي بلا ترجيح الأول على الثاني فولما أن احتمال المجاز الواحد الذي لا قرينة له مساو لاحتمال مجازات كثيرة لا قرينة لها. یہ اصل میں ایک ہی بات ہے، اس کو انہوں نے یہاں سے لے کر کے اور آگے تک کی جو عبارت ہے نا ولا نسلمو سے لے کر کے نیچے تک کی عبارت فیضا ثبت حاضہ فإن تعارض الخاص والعام یہاں تک اصل میں ایک ہی مفہوم ہے لیکن عند الشافعی سے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج جو ہے اچھے سے مفہوم سمجھاؤں پھر میں کل ترجمہ کراتا ہوں، ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا مفہوم سمجھ کے اس کا ترجمہ کرے پھر دوسرا مفہوم سمجھاتا ہوں. بات یہ چل رہی تھی کہ عام کا حکم کیا ہے، تو اس حوالے سے کتنے موقف بیان کیے گئے؟ 3. پہلا یہ کہ عام کے حکم میں توقف کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ عام اگر واحد لفظ ہے تو ایک فرد کو یقینی طور پر مراد لیں گے، باقی کو مراد نہیں لیں گے، اور اگر جمع کا لفظ ہے تو 3 افراد مراد لیں گے، باقی کو مراد نہیں لیں گے جب تک کہ دلیل ہمارے سامنے کل کے مراد ہونے کی قائم نہ ہو جائے. اور تیسرا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک عام اپنے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. یہ یہاں تک جو ہے ہم نے اس پر جو ہے 2 دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے استدلال کی بات کی، عبداللہ ابن مسعود کے استدلال کی بات کی. یہاں تک بات کرنے کے بعد اس بات میں کہ دلیل جو ہے وہ عام جو ہے اپنے تمام افراد کو شامل ہے، اس بات میں ہم اور امام شافعی کیا ہیں؟ شریک ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آگے پھر ہمارا اور شوافع کا ایک طرح سے اختلاف ہوتا ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ عام اپنے تمام افراد کو جو شامل ہوتا ہے تو اس کا حکم قطعی ہے یا ظنی ہے؟ عام کا حکم قطعی ہوگا یا ظنی ہوگا؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر عام میں کہیں نہ کہیں تخصیص کی گنجائش رہتی ہے. ہر عام میں تخصیص کی، جیسے کہ آپ کیا کریں گے، میں ہر چیز کھا لیتا ہوں تو ہر چیز سے مراد ہر چیز جو کھائی جائے وہ کھا لیتا ہوں، گوبر نہیں کہ گوبر کھائی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دیکھیے ہر چیز جب کہا تو ہر چیز یہ عام ہے، ہر چیز کیا ہے، لیکن اس میں تخصیص ہے کہ نہیں؟ تخصیص ہے. ایسے آپ بول چال میں استعمال کرتے کہ جو بھی خریدنا ہے خرید لینا، کیا خریدنا ہے؟ جو خریدنا ہے خرید لینا، جتنا لینا چاہو لے لینا. تو جتنا سے مراد وہ کیا پوری دنیا کی چیز لے لے گا؟ مطلب تمہارے حساب سے اور ہمارے حساب سے جتنا، یہ مطلب ہے نا. تو ہر عام میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتی ہے؟ تخصیص ہوتی ہے بعض افراد کی. تو مطلب ہر عام میں جب کہیں نہ کہیں تخصیص ہوتی ہے تو وہ تمام افراد کو یقینی طور پر قطعی طور پر شامل نہیں ہو پا رہا ہے. جب قطعی طور پر وہ اپنے افراد کو شامل نہیں ہے تو مطلب عام کا حکم قطعی نہیں ہے، ظنی ہے.
عام کا حکم کیا ہے؟ ظنی۔ جب عام کا حکم ظنی ہے تو ظنیات میں تخصیص یا ظنیات میں کچھ زیادتی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا فارمولہ ہے، یہ ان کا کیا ہے کہ عام چونکہ اپنے حکم پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس کے افراد کے کل افراد کے مراد لینے میں شبہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کہیں تخصیص تو نہیں ہے، کہیں تخصیص تو نہیں ہے، اس کا شبہ، تخصیص کا شبہ موجود ہے۔ جب تخصیص کا شبہ موجود ہے اور قطعی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اور اس میں شبہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ عام قطعی نہیں ہوتا۔ جب عام قطعی نہیں ہوتا تو اپنے آپ وہ کیا ہو جائے گا؟ ظنی۔ جب ظنی ہو جائے گا تو جو دلیل ظنی ہوتی ہے اس دلیل ظنی کو دوسرے دلیل ظنی کے ذریعے سے خاص کرنا یا اس میں کچھ زیادتی کرنا یا اس میں کمی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ اس لیے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ خاص عام کو دلیل ظنی یعنی خبر واحد، کس کے؟ خبر واحد، یا قیاس جو دلیل ظنی ہے، قیاس بھی کیا ہے؟ دلیل سے، ان کے ذریعے سے ان میں زیادتی کرنا یا ان کی تخصیص کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں لیکن عند الشافعی رحمہ اللہ ہوا دلیل فیہ شبہ، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ایسی دلیل ہے، عام ایسی دلیل ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ شبہ ہوتا ہے۔ فیجوز تخصیصہ بخبر الواحد اول قیاس، تو اس کو خبر واحد اور قیاس سے خاص کر دینا کیا ہو جائے گا؟ اور ہمارے نزدیک عام کو خاص کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کیونکہ عام قطعی ہوتا ہے، آگے بات آنے والے، یعنی امام شافعی کے نزدیک عام ظنی ہے اور ہمارے نزدیک عام کیا ہے؟ قطعی ہے۔ اور جب ان کے نزدیک ظنی ہے تو ظنی سے اس کی تخصیص کیا کرنا؟ ظنی برابر ہے، ایک برابر چیز سے دوسرے برابر چیز کو خاص کرنا، اس میں کچھ کمی کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز جائے گی۔ کہتے اے تخصیص عامل کتابی بکلی واحد من خبر الواحد والقیاس، یعنی کتاب کے عام کی تخصیص کرنا جائز ہے خبر واحد اور قیاس میں سے ہر ایک سے، خبر واحد اور قیاس میں سے ہر ایک سے۔ کیوں؟ دلیل امام شافعی کی اس بات پر کہ عام کیا ہوتا ہے؟ اس میں شبہ موجود ہے، وہی کہ ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے۔ لِأَنَّ كُلَّ عَامٍ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيص، اس لیے کہ ہر عام میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں تخصیص ہے کہ محالات تحت قدرت نہیں ہے، محالات پر اللہ قادر۔ اس کو ہم یوں نہیں کہتے کہ محالات پر قادر نہیں، بلکہ ہم یوں کہتے کہ محالات تحت قدرت باری تعالی، تو مطلب یہ ہو رہا کہ محالات پر قادر نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا پھانسی لگانا معاذ اللہ، تو اس پر اللہ قادر کیونکہ یہ محال ہے، اور محال قدرت تحت قدرت باری تعالی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کلو شیء عام تو ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں تخصیص ہوئی کہ نہیں؟ کچھ شے اس سے خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ شے کون سی ہے؟ محالات۔ تو ہر عام کس چیز کا احتمال رکھتا ہے؟ تخصیص کا۔ وہو شائع فیہ، اور عام اس بات میں مشہور ہے، یعنی عام میں تخصیص ہونا یہ شائع اور ظاہر ہے کہ عوام جو ہے عام کا لفظ استعمال کرتی ہے لیکن اس سے مراد کچھ چیزیں ہوتی ہے، تمام چیزیں مراد جیسے میں نے کہا کسی نے کہا آپ کیا کھاتے؟ کہا میں سب چیز کھا لیتا ہوں۔ یہاں سب چیز سے مراد اینٹ پتھر لوہا سب نہیں ہے، بس میں یہاں سب سے مراد سب جو چیز مناسب ہے، معقول ہے، یہ مراد ہے، تخصیص ہے۔ اے التخصیص شائع فی العام، یعنی شائع یعنی تخصیص عام میں کیا ہے؟ شائع ہے، مشہور ہے۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہو گیا۔ اب ان کے دلیل کا جواب ہم نیچے دیں گے۔ پھر ہمارا مذہب کیا ہے؟ عام قطعی ہے۔ عام کیا ہے؟ قطعی ہے۔ وَعِندَنَا هُوَ قَطْعِيٌّ مُصَابٍ لِلْخَاصِ، اور ہمارے نزدیک عام کیا ہے؟ قطعی ہے، اور قطعی ہونے میں خاص کے کیا ہے؟ جیسے خاص اپنے حکم کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، ایسے ہی عام اپنے حکم کو قطعی طور پر شامل ہوگا۔ جیسے خاص سے قطعی حکم واجب ہوتا ہے، ایسے عام سے بھی قطعی حکم ثابت ہوگا۔ وَسَيَجِيءُ مَعْنَى الْقَطْعِ، اور قطعیت کا معنی ان قریب آنے والا ہے، وہ دلیل ناشی سے اور دلیل غیر ناشی کے تحت نیچے آنے والی بات۔ اچھا، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو جب ہمارے نزدیک عام قطعی ہے تو خبر واحد اور قیاس میں سے کسی سے اس کے ذریعے اس کی تخصیص جائز نہیں۔ فَلَا يَجُوزُ، تو جائز نہیں ہوگی تخصیص ہو اس کو خاص کرنا، بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا،
ان دونوں چیزوں میں سے کسی، کون دونوں چیزیں؟ خبر واحد اور قیاس. ما لم یخص بقطعی، جب تک کہ اس کی قطعی دلیل سے تخصیص نہ کی جائے. تخصیص سے، قطعی دلیل سے تخصیص ہو سکتی ہے کہ دلیل قطعی لائی جائے اور بتایا جائے کہ یہاں عموم افراد سے یہ فرد خارج ہے. تو کچھ افراد کو خارج کرنے کے لیے، بعض افراد کو خارج کرنے کے لیے، عام سے بعض افراد کو خارج کرنے کے لیے دلیل بھی کیسے لانی پڑے گی؟ قطعی لانی پڑے گی. لأن اللفظ، یہ ہماری دلیل ہے کہ عام کیا ہے؟ قطعی ہے. عام کیا ہے؟ عام کے قطعی ہونے کی یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے. عام کے قطعی ہونے کی دلیل کیا سمجھیے؟ کہتے ہیں عام لفظ موضوع ہوتا ہے. لفظ موضوع کی قسم ہے نا عام. لفظ موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جس کو کسی معنی کے لیے، تو لفظ عام ہے تو اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ عام معنی کے لیے. اس کے افراد عام ہوں گے جبھی نا. تو جب ایک لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے، عام معنی کے لیے، آپ بولے کہ نہیں اس میں زبردستی تخصیص کی صورت بن جائے گی، تو پھر ایسا ہے کہ شریعت سے امان اٹھ جائے گا. شریعت سے کوئی لفظ عام بولے گا اور کہے گا نہیں میں نے یہ چیز اس سے مستثنیٰ مانی تھی، یہ چیز میں نے کیا کی تھی؟ مستثنیٰ مانی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی نے کہا کہ ہر انسان جو ہے گناہگار ہوتا ہے. کہا نبی بھی؟ کہا نہیں نبی میں نے اس سے مستثنیٰ مانا تھا، ہے نا. یعنی کچھ بھی بولے گا اور اس سے کسی کو کیا کرے گا؟ استثناء کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، کہا اس میں جو ہے نا فلاں فلاں لوگ داخل نہیں ہیں ایمان والوں میں. کیوں؟ کہا وہ مستثنیٰ ہے، بعض افراد اس سے خارج ہیں. کیونکہ عام کے افراد، عام اپنے کل افراد کو شامل ہوتا ہے. یہ بات قطعی نہیں ہے. تو جب قطعی نہیں ہے تو جب کہا جائے ہم المفلحون، وہ سب کے سب کامیاب ہے. ہم اپنے افراد کو کیا ہے؟ عام ہے نا. نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نیند آ رہی؟ کھڑے ہو جاؤ. ہم اپنے تمام افراد کو کیا ہے؟ عام ہے. عام جب ہے تمام افراد کو شامل ہے تو اس سے بعض کو نکالیں گے کیا آپ؟ بعض کو نکالیں گے تو کس کو نکالیں گے؟ آپ کو کہ ہم المفلحون میں ہم ضمیر کا مرجع المقیمین الصلاۃ موتون الزکاۃ اور مومنین بالغیب وما انزل الیک، یہ سب شامل ہے. تو آپ کہیں گے نہیں اس سے فلاں فلاں افراد خارج ہے. تو پھر تو جتنے بھی عام قرآن پاک میں الفاظ ہیں اس سے آپ کسی نہ کسی کو کیا کرتے چلے جاؤ گے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. پھر آپ بولو گے اس سے سورہ نساء پڑھنا نماز میں جائز نہیں ہے. ہم نے کہا یار ما تیسر تو ہے قرآن پاک میں، جو چاہو پڑھو. تو سورہ نساء کو کیوں خارج کر رہے ہیں؟ کہیں گے اس لیے خارج کرے کہ یہ اس سے خارج ہے. یعنی پھر جو ہے اگر یہی احتمال ہر جگہ باقی رکھو گے تو پھر شریعت کے عموم سے امان کیا ہو جائے گا؟ ہر جگہ عام میں آپ یوں ہی تخصیص کر دو گے. حالانکہ یہ بات عقل کے بالکل کیا ہے؟ خلاف ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یعنی دلیل غیر جس کو احتمال تو ہے، عام میں تخصیص کا احتمال تو ہے، لیکن ہم بعد میں بھی ثابت کریں گے کہ وہ اصل میں تخصیص نہیں، وہ کچھ اور چیز ہے. یعنی بعض افراد کو مراد لینا اور بعض افراد کو چھوڑ دینا عام میں ایسا ممکن ہے، لیکن اس کو آپ نام کیا دے رہے ہیں؟ تخصیص. اور کہہ رہے تخصیص کا احتمال ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو احتمال آپ بول رہے احتمال ہے تو احتمال ناشی عن دلیل ہے، یعنی ایسا احتمال جو دلیل سے پیدا ہو رہا ہے، یا احتمال غیر ناشی عن دلیل، یعنی دلیل بس یوں ہی احتمال ہے. تو اگر یوں ہی احتمال کی بات کرو گے پھر تو تمام شریعت کے جتنے عام ہیں سب میں یہ احتمال کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. سب میں یہ احتمال کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. جب سب میں یہ احتمال باقی رہے گا تو پھر ہر آدمی کسی کو بھی کسی سے مستثنیٰ کرتا چلا جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اس کا ایک فلاں شخص مراد نہیں، فقرؤوا ما تیسر میں کہیں گے وہ 10 سورہ مراد نہیں ہے، باقی سب صورتیں مراد ہے. احتمال ہے کہ نہیں؟ جب احتمال ہے تو احتمال دلیل سے احتمال بول رہے ہیں، یعنی ناشی عن دلیل والا احتمال یا غیر ناشی عن دلیل والا احتمال؟ غیر ناشی. اگر غیر ناشی عن دلیل والا احتمال کہو گے تو یہ احتمال ہر جگہ ہے، پھر شریعت کا کوئی بھی عام حکم عام نہیں رہ پائے گا. اور اگر احتمال ناشی عن دلیل مراد لے کے دلیل سے پیدا شدہ احتمال یہ بول رہے ہو، تو اب دلیل سے دلیل وہ یا تو عقل ہوگی کہ عقل جو ہے دلیل بنے گی وہاں پر کہ اس عام میں یہ چیزیں مراد ہے، یہ چیزیں مراد. جیسے میں ہر چیز کھا لیتا ہوں، میں ہر چیز، تو عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو کھائی جائے وہ مراد ہے. تو اس دلیل عقلی سے جو بعض افراد کی تخصیص ہوگی دلیل، تو اس تخصیص کے ہم بھی قائل ہیں. اس تخصیص کے ہم بھی کیا ہیں؟ تو اس میں بھی قطعیت ہے، اس میں بھی ظنی نہیں ہے. کیسے قطعیت؟ کہ عقل سے غیر معقول اشیاء کو کیا کر دیں گے؟ خاص کر دیں گے.
تو اب معقول اشیاء پر یہ جملہ قطعی طور پر شامل ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عقل کی دلیل سے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے غیر معقول اشیاء کیا ہے، تو جو معقول اشیاء جس کو کھایا جاتا ہے وہ اس جملے کے عموم میں کیا رہے گا؟ قطعی طور پر اس میں سے اب کسی کو خارج نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ اس میں سے آپ کسی کو خارج نہیں کر سکتے. تو احتمال ناشی عن دلیل سے اگر عام میں تخصیص پیدا ہو بھی جائے تو بھی وہ قطعی رہتا، اس میں شبہ نہیں رہتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں تخصیص کا احتمال ہے اس لیے اس میں کیا رہے گا؟ شبہ رہے گا. یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں ترجمہ، پھر اور تفصیلات آگے اس کو کل پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ لأن اللفظ، دلیل قطعی ہونے کی دلیل، لأن اللفظ متى وضع لمعنى، اس لیے کہ لفظ کو جب کسی معنی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وضع کیا جاتا ہے. کانا ذالک المعنی لازما لہو، تو وہ معنی مراد لینا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا. پنکھا بولیں گے تو پنکھا ہی مراد لیں گے، پنکھے کے علاوہ. تو آپ بولے گے شعر بول کر کے بہادر کیوں مراد لیتے ہو؟ تو اس کے لیے قرینہ چاہیے نا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تو قرینہ چاہیے. تو پھر تو خاص بھی جو ہے وہ قطعی نہیں رہ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ کبھی لفظ خاص بولا جائے گا اور قرینے سے اس کا معنی موصول مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ کیا مراد لیا جائے گا؟ معنی غیر موصول مراد لیا جائے گا. ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے عام کے قطعی ہونے کی ایک دلیل امام شافعی نے یہ بھی دی ہے کہ اس کی تاکید کے لیے کل وغیرہ لائی جاتی ہے، چونکہ اس میں تخصیص کا احتمال رہتا ہے. تو تخصیص کا احتمال ختم کرنے کے لیے وہاں پہ کیا داخل کر دیتے ہیں؟ کل یا اجمع وغیرہ ذریعے تاکید لاتے ہیں. جیسے سجد الملائکۃ کلہم، یعنی امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر الملائکہ میں تمام افراد، الملائکہ عام ہے، یہ اپنے تمام فرشتوں کو یہ کیا ہے؟ شامل ہے. لیکن چونکہ اس میں تخصیص کا احتمال موجود تھا کہ ہو سکتا ہے جبریل نے سجدہ نہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے میکائیل، چونکہ اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ ہے، انہوں نے سجدہ وہ ہمیشہ بالکل وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت ناراضگی کے ساتھ پیدا کیا. بولتے ہیں نا، مطلب اللہ تعالیٰ یعنی صفت جباریت کے ساتھ اس کی پیدائش ہوئی ہے. اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک آدمی پر موت کا وقت طاری ہو جائے، اس کے بال بچے رو رہے ہیں تو بولیں گے اس کو چھوڑ دو. ایسا ہے کیا کہ بال بچے رو رہے ہیں تو اس پر رحم کر دیا جائے؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو اس کے وہ جبریل اسرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کی صفت جلالی اور اللہ کی صفت جباری کے مظہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہنا کہ الملائکہ چونکہ عام ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں 4 فرشتے جو بڑے بڑے ہیں وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے کلہم کا لفظ لایا گیا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام تخصیص کا احتمال تھا، اسی لیے تاکید کے لیے کیا لایا گیا؟ کلہم لایا گیا. تو ایسی وہ پہلے مذہب والے جو توقف کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل افراد مراد لینا ممکن نہیں ہے اور بعض افراد لینا بھی مراد ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس دلیل نہ آ جائے، بیان نہ آ جائے. اس پر ایک دلیل یہ دی تھی کہ اگر کل افراد کو شامل ہوتا تو اس کی تاکید کیوں لائی جاتی ہے؟ تاکید لانے کا مطلب یہ کچھ افراد اس سے خارج ہو سکتے تھے. تو جواب جب دیں گے تو وہ واقفین کا جو موقف ہے اس کا بھی بطلان ہو جائے گا، اور امام شافعی کا جو نظریہ اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ امان اٹھ جائے گا. پہلے تو کیا ہوگا؟ امان اٹھ جائے گا. دیکھیے کہتے ہیں کہ الا ان تدل القرینۃ علی خلافہ، جب ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وضع کیا جاتا ہے، تو وہی معنی اس لفظ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے. اگر ایسا مگر یہ کہ اس معنی کے خلاف پر کوئی قرینہ کیا کر رہا ہو، تب وہ معنی لازم نہیں ہوگا بلکہ وہی غیر معنی مراد لیا جائے گا. ولو جازا، اور آپ کے حساب سے اگر جائز ہو جائے ارادت البعض بلا قرینتن، کہ بغیر قرینے کے ہی بعض افراد کو خارج کر دیا جائے، بعض افراد کو مراد لیا جائے اور بعض افراد کے کیا کر دیا جائے؟ خارج کر دیا جائے. لارتفع الامان عن اللغت والشرع، بالکلیت و شریعت اور لغت سے کلی طور پر امان ہی کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا. کیوں؟ لأن خطابات الشرعی عامۃ، اس لیے کہ شریعت کے خطابات کیا ہوتے ہیں؟ عام ہوتے ہیں. تو جب عام ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، تو لفظ ایمان والو الذین آمنوا یہ عام ہے تمام افراد مومن کو، تمام افراد. اب کوئی بولے گا نہیں میں اس میں داخل نہیں ہوں، مجھ پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، بغیر دلیل کہ وہ اس سے اپنے آپ کو کیا کر لے گا؟ خارج کر لے گا. تو امان اٹھ جائے گا. آتوا الزکاۃ کہے گا اس میں انتم ضمیر میں داخل نہیں ہوں، کیونکہ یہ عام ہے اور عام میں تخصیص کا کیا ہے؟ تو اس طرح تو شریعت سے اور لغت سے
اعتبار اٹھ جائے گا، امان اٹھ جائے گا۔ والاحتمال الغیر الناشی عن دلیل لا یعتبر، اور وہ احتمال جو غیر ناشی عن دلیل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ فاحتمال الخصیص ہنا کا احتمال المجاز فی الخاص، کہتے ہیں جیسے مجاز میں خاص کا کیا ہے احتمال ہے نا، مجاز کا اوریجنل معنی نہ مراد لیں بلکہ قرینہ پائے جائے تو کون سا معنی مراد لیں؟ غیر معنی موصول ہو، مجاز کا احتمال ہے نا۔ خاص میں کس کا احتمال ہے؟ مجاز کا احتمال ہے۔ خاص میں وہ معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، بلکہ وہ مراد لیا جائے جس کے لیے اس کو وضع نہیں۔ اس کا کیا ہے؟ خاص میں احتمال ہے، اس کے باوجود خاص آپ کے نزدیک بھی کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ خاص میں مجازی معنی مراد لینے کے احتمال کے باوجود، اب سمجھو بات کو، خاص میں مجازی معنی کے مراد لینے کے احتمال کے باوجود آپ کے نزدیک خاص کیا ہوتا ہے؟ تو سیم اسی طریقے سے عام میں تخصیص کا احتمال ہونے کے باوجود عام کیا رہے گا؟ قطعی رہے گا۔ جیسے خاص میں ایک احتمال ہے اس کے باوجود وہ، لیکن وہاں احتمال کس کا ہے؟ مجازی معنی مراد لینے کا، کہ جب ہم کہتے ہیں زید عالم تو ہو سکتا ہے زید کے بجائے کوئی اور مراد ہو۔ زید جب ہم کہتے ہیں کہ زید بنل بلدہ، زید کیا بولتے ہیں، زید نے عمارت تعمیر کی، بنل بنیان، زید نے عمارت بنائی، تو ہو سکتا ہے کہ زید حاکم ہو، زید نے حقیقت میں بنائی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، اس کا احتمال ہے۔ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے جیسے آپ تاکید لاتے ہو عینہ جاء زید نفسہ، جاء زید زید آیا، تو ہو سکتا ہے کہ زید کا خط آیا ہو، ہے نا، یا زید کا کوئی غلام آیا، اسی کو کہہ دیا کہ زید آیا، ایسا احتمال ہے کہ نہیں؟ اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا بولتے ہو؟ نفس۔ یہ تاکید لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید اپنے معنی خاص پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں ہے، یہ مطلب اسی طریقے سے عام میں اگر تخصیص کا احتمال ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں ہے۔ فاحتمال الخصوص ہونا کا احتمال المجاز فی الخاص، تو خصوص کا احتمال یہاں پر ایسا ہی ہے جیسے خاص میں مجاز کا احتمال ہے۔ فالتاکید یجعلہ محکما، تو تاکید اس کو محکم بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس کے افراد میں بعض افراد کا خارج ہونا محتمل تھا اس لیے تمام افراد کو داخل کرنے کے لیے تاکید لائے گا، ایسا نہیں، بلکہ تاکید صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ احتمال کو ختم نہیں کرتا، احتمال کو ختم نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ھذا جواب عما قال الواقفیہ، یہ جواب ہو گیا ان کی طرف سے بھی جو کہا ہے کس نے؟ واقفیہ، یعنی کون؟ توقف کرنے والے لوگوں نے۔ کیا انہ یؤکد بکل و اجمع، کہ عام کی تاکید لائی جاتی ہے کس سے؟ اگر اس میں احتمال نہیں ہوتا تو تاکید کیوں لائی جاتی؟ وَأَيْضًا جَوَابٌ عَمَّا قَالَ الشَّافِعِي، اور یہ اس کا بھی جواب ہو گیا جو کنہوں نے کہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا انہو یحتمل التخصیص، کے عام جو ہے کس کا احتمال رکھتا ہے؟ تخصیص کا احتمال رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ کہنا کہ عام تخصیص کا احتمال رکھتا ہے اسی لیے تاکید لائی جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تاکید اس لیے نہیں لائی جاتی ہے کہ اس میں تخصیص کا احتمال ہے، بلکہ اس میں تاکید ایسے ہی لائی جاتی ہے جیسے خاص میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس لفظ کا معنی موضوع لہو مراد نہیں بلکہ معنی غیر موضوع مجازی معنی مراد ہے۔ اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے اس کی تاکید لائی جاتی ہے۔ جیسے قتل زید نفسہ امرن، قتل زید معنی کیا ہوگا؟ زید نے خود بذات خود اس کو امر کو کیا کیا؟ اگر صرف کہتے قتل زید امرن، زید نے امر کو کیا کیا، تو اس کا مطلب ہو سکتا تھا کہ زید نے ایک قاتل کو آرڈر دیا ہو کہ تو اس کو کیا کر دے؟ قتل کر دے۔ تو اصل تو قتل کس نے کیا؟ اصل قتل کس نے کیا؟ اس کے باوجود ہم قتل کی نسبت کدھر کر رہے ہیں؟ یہاں زید تو بولا گیا لیکن مراد زید، ایسا ہے نا، یہ احتمال ہے یہاں لفظ زید میں، یہ اس معنی کا کیا ہے؟ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ قتل زید نفسہ، خود بذات خود زید نے کیا کیا؟ یا قتل کی جگہ اکلا بولیے، جو بھی بولیے۔ اطعم زید نفسہ عالما، زید نے بذات خود عالم کو کیا کیا؟ کھانا کھلایا۔ ایک صورت ہے کہ اطعم زید عالما، زید نے عالم کو کیا کیا؟ تو زید میں اس بات کا احتمال ہے کہ واقعی زید ہی ہے یا زید کا کوئی محکوم ہے جس کو اس نے کہا تھا کہ عالم صاحب کی کیا کر دینا؟ خدمت کر دینا، اس کو کھانا کھلا دینا۔ تو اس میں بھی جیسے زید خاص ہے اپنے معنی میں، اس میں بھی غیر معنی کا احتمال کیا ہے؟
موجود ہے، لیکن اس احتمال کے سبب کیا آپ اس پر جو ہے اتنا زیادہ اس کو سزا دیتے ہو کہ اس کو قطعی سے کیا بنا دیتے ہو؟ ظنی ایسا کرتے ہو کیا؟ نہیں کرتے ہو نا۔ وہ آپ کہتے ہو کہ اگرچہ خاص میں مجازی معنی کا احتمال ہے، اس کے باوجود خاص اپنے معنی بتانے میں کیا ہے؟ قطعی ہے، اور اس کی جو تاکید لائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں لائی جاتی ہے کہ وہ ظنی ہے، بلکہ اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ اس میں اور مضبوطی آ جائے، اس میں اور کیا ہو جائے، اور مجازی معنی کا احتمال بالکل کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے تاکید جو لائی جاتی ہے عام کی، کس کی؟ عام کی، یہ صرف مضبوطی کے لیے لائی جاتی ہے، اس لیے نہیں لائی جاتی کہ اس میں تخصیص کا کیا ہے؟ احتمال، اور احتمال ہے بھی تو اس احتمال ہونے کے باوجود یہ احتمال غیر ناشئن دلیل ہے، کیا ہے؟ اور غیر ناشئن دلیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ نمبر 1 ہمارے نزدیک عام اپنے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے، یہ عام کا حکم ہے۔ نمبر 2 عام اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر۔ تمام افراد کو کیسے شامل ہوتا ہے؟ اس لیے اس میں اگر تخصیص وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے دلیل بھی کون سی چاہیے؟ دلیل قطعی چاہیے، نہ کہ دلیل ظنی جیسے امام شافعی کہتے ہیں۔ اس کے آگے انشاءاللہ